الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، البتہ تحقیق آدم علیہ السلام کے بھولنے سے پہلے ہی ہم نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا تھا. آدم علیہ السلام بھولے ہیں نا، اللہ پاک فرما رہے آدم علیہ السلام کے بھولنے سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. کھانا تو کیا، اس کے درخت کے قریب بھی نہیں جانا. پھر کیا ہوا؟ فنسیا، آدم کیا کر گیا؟ بھول گیا. بھول کے آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا. قریب کیا، کھا ہی لیا. اب یہ جو درخت تھا جس درخت سے آدم علیہ السلام نے کھایا اما ہوا نے، یہ کون سا درخت تھا؟ یہ قرآن نے نہیں بتلایا کہ کون سا درخت تھا. یہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جی گندم کا درخت تھا. تو کچھ کہتے ہیں گندم والا پودا ہوتا ہے، درخت تو ہوتا ہی نہیں. جو مالک گندم کا پودا بنا سکتا ہے وہ درخت نہیں بنا سکتا. جو بھی تھا کوئی درخت تھا، یہ گندم کا تھا، کوئی کھجور کا تھا، کوئی انجیر، جو بھی تھا یہ کوئی درخت تھا. اور آدم علیہ السلام کو اس سے منع کیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا تم نے، دونوں نے. تو آدم علیہ السلام نے بھول کر کیا کر لیا؟ کھا لیا. قریب کیا، کھا ہی لیا اسے. اللہ نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم میں کوئی پختگی نہیں پائی. پختگی نہیں پائی. شیطانی وسوسے سے آدم علیہ السلام کے دل میں نرمی آ گئی. دل مضبوط نہیں رہا آدم علیہ السلام کا، پختہ نہیں پایا ہم نے آدم کو. اس سلسلے میں اللہ اکبر کبیرہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور اسی وقت کہ جب کہ کہا ہم نے، یہ واقعہ اسی وقت کہا ہے کہ جب کہا ہم نے واسطے فرشتوں کے کہ سجدہ کرو کس کو؟ آدم کو. کیا کرو؟ سجدہ کرو. سب فرشتوں کو اللہ پاک نے حکم دیا. شیطان بھی فرشتوں کے اندر ہی شامل تھا، تو اس کو بھی حکم تھا سجدہ کرنے کا. پھر کیا وہ فسجدوا، سب فرشتوں نے کیا کیا؟ آدم کو سجدہ کیا. محمد غلام بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ آدم کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کیا تھا. آدم بمنزلِ قبلہ کے تھے. علماء بیان کرتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں کس طرح منہ کر کے؟ بیت اللہ شریف کی طرف. بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہم، سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ لیکن بیت اللہ شریف کے منہ کر کے طرف منہ کر سجدہ کرتے ہیں. اسی طرح فرشتوں نے سجدہ تو اللہ کو کیا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی طرف کیا کیا تھا؟ منہ کیا تھا. لیکن کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا.
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، جس طرح بہن کے ساتھ آدم علیہ السلام کی شریعت میں نکاح جائز تھا، اسی طرح سجدہ تعظیمی بھی کیا تھا؟ جائز تھا۔ تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے، لیکن ہماری شریعت میں کیا ہے؟ ہمارے نبی کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ اور بہن کے ساتھ نکاح بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد، کہ اگر میری شریعت میں تعظیم سجدے گنجائش ہوتی لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامدوں کو کیا کرو؟ سجدہ کیا کرو۔ لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں اور خامد کو سجدہ نہیں کر سکتی، رعایا حاکم کو سجدہ نہیں کر سکتی، مرید شیخ کو سجدہ نہیں کر سکتے، اور شاگرد استاد کو سجدہ نہیں کر، اولاد والد کو سجدہ کوئی اور کیسے مسجود بنے؟ یہاں تو اللہ کے محبوب کے صحابیوں نے اللہ کے نبی کو سجدہ نہیں، اور کیسے وہ سجدہ کروا سکتا ہے؟ کوئی پیر فقیر کو حضرت صاحب بزرگ ہے جی، کیسے اس کو سجدہ؟ یہاں تو اللہ کے محبوب کے صحابیوں نے اللہ کے نبی کو سجدہ نہیں کیا۔ سو سجدہ کس کو کرنا ہے میرے بھائی؟ یہ کس کا حق ہے؟ کٹ جائے گردن جو مرضی ہو جائے، لیکن یہ پیشانی جو ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کی آگے نہ جھکے۔ جھکتے ہیں جھکنے والے، لیکن مومن کی پیشانی جھکے تو کس کے آگے جھکے؟ اللہ کے آگے جھکے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے اپنے وصال کے وقت آخری وقت فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، کہ یہودیوں نصرانیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہے۔ یہ سجدے کرتے ہیں اپنے نبیوں کی قبروں کو، اس واسطے پہ کیا ہو؟ لعنت۔ کیا ہو؟ لعنت۔ نبی کی قبر کو سجدہ کرنے سے لعنت برستی ہے، تو پھر ولی کی قبر کو سجدہ کرنے سے بھی کیا برسے گی؟ لعنت برسے گی۔ ہاں، کسی بزرگ کو سجدہ کرنے سے، حضرت صاحب کو سجدہ کرنے سے بھی کیا برسے گی؟ لعنت برسے گی۔ ہمارے معاشرے میں لوگ انصاف نہیں کرتے، ڈنڈی مارتے ہیں ہر لحاظ سے۔ جو دین کے لیے پریشان ہو، تکلیفیں برسات کرے، جیلوں میں جائے، پولیس چھاپے مارے، مخالفتیں، دشمنی ہے جی دین کے لیے، وہ کچھ بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو تسبیح لے کے حجرے میں بیٹھے، دین کے لیے ذرہ برابر تکلیف پریشانی نہیں ہے، وہ حضرت صاحب ہے، وہ حضرت صاحب ہے۔ میں کروڑوں ایسے حضرتوں کو حضرت بلال کے جوتوں پہ قربان کر دوں، جس حضرت بلال نے آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے احد کہہ کے اللہ کی توحید بیان کی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اللہ اکبر، سب نے کیا کیا؟ آدم کو سجدہ کیا، الا ابلیس ابا، ابلیس نے کیا کیا؟ سجدے سے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں سجدہ کرنا۔ ابلیس اللہ کو سجدہ کرتا تھا، اللہ کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار نہیں کیا، تو کرتا تھا اللہ تینوں کرنا، اینوں نہیں کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کہ ابلیس اگر تو آدم کو سجدہ نہیں نہ کرتا تو پھر میں تیرے پہلے بھی سجدے قبول نہیں کرتا، جا جا دوڑ جا، پہلے بھی سجدے تیرے۔ اس امت علماء بیان کرتے ہیں کہ 7 لاکھ سال اس نے عبادت کی تھی شیطان نے، جنت میں، آسمان میں، زمین میں، جیسے کہتے ہیں چپا چپا جی 7 لاکھ سال عبادت کی۔ تو اللہ پاک نے ہماری محبت میں اپنے اتنی بڑی عبادت کرنے والے کو چھوڑ دیا، چھوڑا گے نا؟ ہمارے لیے چھوڑا، ہمارے والد کے لیے، آدم علیہ السلام کے لیے۔ اگر کر لیتا تو ٹھیک تھا، نہیں کیا، کیا کر دیا؟ ہمارے لیے اتنی بڑی اپنی عبادت کرنے والے کو چھوڑ دیا، بھگا دیا، نکال دیا دربار میں سے۔ اب دیکھیں کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ اللہ نے چھوڑ دیا ہماری محبت میں اتنی بڑی اپنی عبادت کرنے والے کو، ہم نے کیا؟ جیسے حکا سگریٹ نہیں چھڑتے اللہ کے لیے،
قرآن کا درس چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، کرکٹ نہیں چھوڑ دے، دوستی نہیں چھوڑ دیں، برات نہیں چھوڑ دیں۔ ہم نے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ نے اتنی بڑی جو عبادت کرنے والا تھا ہماری محبت میں اس کو چھوڑ دیا، نکال دیا۔ شیطان نے اللہ پاک کا ایک حکم نہیں مانا تو پھر کیا ہوا؟ کیا شروع ہوا؟ ساری عبادت برباد کر دی اللہ پاک نے۔ تو ہم اللہ کتنے حکم نہیں مان رہے؟ ہم ساری حکم مان رہے ہیں اللہ پاک کے؟ میرے خیال کوئی شاید ہم مانتے ہیں حکم۔ اللہ پاک ہم کو اپنے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق۔ ہاں جی، شیطان نے انکار کر دیا، میں نے نہیں سجدہ کرنا۔ فقلنا، پس کہا ہم نے اے آدم ان ھذا عدو اللہ کا، یہ تیرا دشمن ہے اللہ۔ یہ شیطان کیا ہے تیرا؟ یہ دشمن ہے۔ والی زوجی کا، تیری بیوی کا بھی دشمن ہے یہ۔ ہوشیار رہنا، ذرا ان سے بچ کے رہنا اس سے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ہم کو ہی فرمایا کہ تمہارا بھی دشمن ہے لوگوں یہ، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو۔ شیطان کو یہ دوست نہیں ہے، یہ خیر نہیں کرے گا، بھلائی کی کوئی کام نہیں کرے گا تمہارے لیے، بھلائی کی خیر کی توقع نہ رکھنا، یہ جب بھی کرے گا یہ نقصان ہی کرے گا۔ یہ دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ اور یہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے۔ ایک دشمن وہ ہے جو سامنے سے حملہ کرتا ہے اور یہ چھپ کے حملہ کرتا ہے، یہ نظر بھی نہیں آتا۔ ایک دشمن وہ ہے جو مال پہ حملہ کرتا ہے، اولاد پہ، اور یہ کس پہ؟ مال پہ حملہ نہیں کرتا، اولاد پہ۔ کبھی سنا ہے کسی نے تو بینک سے کسی کے شیطان نے پیسے کٹے ہو یا کوئی بچے اٹھا کے لے گیا ہو؟ کبھی اخبار میں پڑھو آپ نے، ٹی وی میں، جی شیطان آیا اور 20-50 بچے ہی چپ کے لے گیا، لاکھ روپیہ لے گا شیطان فرار کر۔ کوئی نہیں، یہ ایمان پہ حملہ کرتا ہے، ایمان پہ، ایمان چھینتا ہے، ایمان نہ رہے۔ اس کی وجہ اولاد کیا ہے؟ مال کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان دولت ہے۔ جس کے پاس یہ ہے سب کچھ ہے، جس کے پاس یہ نہیں، ککھ نہیں اڑے بلے، کچھ نہیں اس کے پاس۔ کافر مشرک ان سے شیطان نے ایمان چھین لیا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ککھ نہیں ہے، کوڑی بولے۔ شیطان لے گیا کافروں سے، مشرکوں سے ایمان چھین لیا۔ اللہ کو فرمایا کہ ہم نے کہا آدم بے شک یہ جو ہے نا شیطان، یہ تیرا بھی دشمن ہے اور تیری بیوی کا بھی کیا ہے؟ دشمن۔ فلا یخرجنکما، یہ اللہ کا پہلے ہی بتلا رہے ہیں، نہ نکال دے تم دونوں کو جنت سے۔ جنت سے نہیں نکال دے، پھر کیا ہوگا جب آدم جنت سے نکلو گے نا؟ فتشقا، پھر تم مشقت میں پڑ جائے گا۔ اب تو ہر چیز بغیر محنت کی مل رہی ہے جنت میں، بغیر مشقت کے۔ جنت سے باہر ہو گیا، پھر بغیر محنت کی چیزیں ملیں گی، مشقت کرنی پڑنی ہے، پھر محنت کرنی، حرکت میں آنا پڑے گا۔ یہاں فتشقا آدم علیہ السلام کا واحد کا ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اما حوا کا ذکر نہیں۔ یہ اس لیے کہ عورت کا خرچہ کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ مرد کے۔ فتشقا آدم، جب تم دونوں کو جنت سے نکلوا دیا نا اس نے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کس میں پڑ جائے گا؟ مشقت میں پڑ جائے گا۔ یہی فرمایا ان لک الا تجوع فیھا ولا تعری، بے شک تیرے لیے جنت میں نہ بھوک ہے اور نہ رنگا رہنا ہے۔ کھاتا رہے گا جنت میں آدم، ایک دن بھی نہیں بھوکا رہے گا۔ ولا تعری، پہننے کے لیے کپڑے ملیں گے، ایک دن بھی ننگا نہیں رہے گا۔ وانک لا تظمأ فیھا، اور تو جنت میں پیاسا بھی نہیں رہے گا، پیتا رہے گا۔ ولا تضحا، تجھے دھوپ بھی نہیں لگے گی۔ تو اگر باہر چلا گیا جنت سے، پھر ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، پھر کپڑے بھی حاصل کرنے پڑیں گے پہننے کے لیے، چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا فوسوس الیہ الشیطان، بس وسوسہ ڈال دیا طرف اس کی شیطان نے۔ شیطان نے کیا ڈالا؟ وسوسہ ڈالا ہے۔ شیطان کو اللہ پاک نے نکال دیا جنت سے، تو اب یہ جو دروازہ تھا نا جنت کا، اس کے پاس آگے رونے لگ گیا، بہت رویا، چلا چلا کے ہا ہو کر کے اتنا رویا یہ تو ڈرامہ بنایا اس نے۔
اس کے رونے کو سن کے اماں حوا اور آدم علیہ السلام یہ آئے دروازے پہ، پوچھا شیطان تو کیوں رو رہا ہے؟ میں کیوں رونا، میں تو اڈے واسطے رونے ہوں، میں نے کیوں رونا ہے؟ تمہاری وجہ سے۔ ہماری وجہ کیوں رو رہا ہے؟ تمہاری وجہ سے یہ رو رہا ہوں کہ جنت میں رہتے ہو نا، اس سے نکال دیے جاؤ گے، ہاں یہ چھوڑنی پڑی ہے جنت۔ اب ہمیں وہ کہے تو گھر سے نکال، پریشانی تو آتی ہے وقتی طور پہ، نکال دیے جائے گا، ہاں نکال دیے جاؤ گے، نہیں رہو گے، پریشان سے کو تھوڑی سی۔ تو شیطان نے کہا نہیں نہیں پریشان نہ ہو، میرے پاس ایک حل ہے، ایک ترکیب ہے، وہ یہ ہے کہ قال یا آدم، کہا شیطان اے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں دلالت کروں تیری ہمیشگی کے درخت پہ اور ایسے ملک پہ جس کو کبھی زوال نہیں ہے؟ میں ایسا درخت تم کو بتلاؤں، یہ جس درخت سے منع کیا گیا ہے نا، اس کے کھانے سے تجھے موت نہیں آئے گی، اس لیے روکا گیا، منع کیا گیا، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور ملک لا یبلی، اور یہ جنت کی بادشاہ ہمیشہ کا نکالا نہیں جائے گا، اس لیے روکا ہے تجھ کو، یہ کھا لے، نہ موت آئے گی اور نہ یہاں سے نکالا جائے گا۔ اور 8ویں پارے میں پڑھا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھائی اما حوا اور آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے قسم کھائی اللہ کی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بدخواہ نہیں، قسم کھائی، قسم کھا کے دھوکا دے گیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نام کی قسم کوئی جھوٹی نہیں کھا سکتا، کوئی جھوٹی قسم، یہاں اعتماد کرے قسم پہ، ورنہ نہ جال میں پھنستے۔ قسم کھائی بدبخت نے، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اے آدم حوا اللہ کی قسم ہے میں تمہارا کیا ہوں، خیر خواہ ہوں، بدخواہ نہیں ہوں، میں تمہاری بھلائی میں یہ بات کر رہا ہے، خیر خواہی میں۔ تو اللہ قرآن کیا کہتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے اس درخت سے کیا کر لیا، کھا لیا۔ جب کھایا اس سے جی، اب پتہ نہیں کتنا کھایا، تھوڑا کھایا، بہتا کھایا، کھایا منع کیا تھا اللہ نے قریب ہی نہیں جانا، کھا لیا، کتنا کھایا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے کھایا اس درخت سے، پھر کیا ہوا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ظاہر ہو گیا دونوں کا پردہ، دونوں کے لیے دونوں کا پردہ کیا ہو گیا، کپڑے اتر گئے، ہاں جی ننگے ہو گئے، ورانا آدم علیہ السلام بھی اور اما حوا بھی اسی وقت کپڑے اتر گئے، ورانا ہو گئے ایک دوسرے کے سامنے۔ اللہ، شیطان سامنے ہے، سامنے آ کے دھوکھا دے رہا ہے آدم علیہ السلام کو، سامنے آ کے۔ اگر آدم علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ یہ اندر سے اور ہے اوپر سے اور ہے، یہ مجھے جھوٹی قسم کھا کے ہم کو جنت سے ہی نکلوا رہا، ہمارے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، تو شیطان کے دھوکے میں آتے کیوں جی؟ اگر پتا ہوتا، اگر ہمیں پتا ہو گیا، ہم نے کام کیا ہمیں گھر سے ہی نکال دیا جائے گا، ایسے تو گلی بھی نہیں لگنا، وہ جا جا بھیا۔ پتا ہوتا کہ شیطان یہ دھوکا دے رہا ہے، جھوٹی قسم اٹھائیے، اور ہم نے درخت کو کھا لیا، ہمارے کپڑے اتار کے نکال دیے جائے گا، تو آدم علیہ السلام ماں باپ کبھی بھی نہ کھاتے، اس لیے کھایا کہ پتہ نہ چل سکا اندر کیا ہے اس کے، عالم الغیب نہیں تھے، یہ پتہ کس کو ہے اندر کا، نہ عقیدہ پتہ نہ، سامنے ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ اپنے نبی کو غیب کی بات نہ بتلائے تو سامنے پڑی بات کا پتہ چلا، پتہ اگر چل جائے دھوکے میں آتے ہی نہ، سامنے ہے شیطان۔ دل کا پتہ نہ چل سکا نبی کو، دلوں کی کون جاننے والا ہے، ہر چیز کو کون جاننے والا ہے، پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو بھی کون جانتا ہے، یہ اللہ کی صفتیں ہیں میرے بھائیو۔ نبی ولی کو اللہ بتلائے تو پتہ چلتا ہے، نہ بتلائے تو سامنے پڑی بات کا چیز کا پتہ سامنے تو آ کہہ رہا ہے۔ دوسری بات، مشکل آئی کہ نہ، کپڑے اتار کے دونوں کے جنت سے ہی نکال دیا ہے، اس سے بڑی محنت مشکل ہے ہی نہیں کوئی، اور جس کو گھر سے نکال دیا جائے اور پھر جنت کا ہے کپڑے بھی اتار لیے جائیں، کتنی بڑی مشکل ہے۔ اما حوا اور آدم علیہ السلام مشکل آئی کہ نہ، کیا اس مشکل سے خود ہی نکلے ہیں؟
کس نے نکالا ہے؟ خود نہیں نکلے اس مشکل سے. آدم علیہ السلام ہوا مشکل سے کس نے نکالا ہے؟ زندہ نبی اپنی مشکل سے نہیں نکلتا. ہو فوج شدہ بابا کیسے نکال سکتا ہے؟ بولو. کوئی نہیں بول رہا یار. نکال سکتا ہے؟ سارے بولو نہیں نکال سکتا. کون نکالتا ہے مشکل؟ نبی نہیں اپنی مشکل سے. زندہ نبی نہیں نکل رہے، اللہ نکال رہا ہے. تو فوج شدہ بابا بزرگ جو فوج ہی ہو گیا وہ کیسے نکال سکتا ہے؟ سب کا مشکلوں سے کون نکالتا ہے؟ سب کا مشکل کشا کون ہے؟ سب کا حاجت روا کون ہے؟ یہ اللہ کی صفتیں ہیں میرے بھائی. یہ نبی بڑی صفتیں نہیں مشکلوں میں سے نکالتا اللہ. ہاں جی تو کیا ہوا؟ تفیقہ یکسفان علیہما من ورق الجنہ. شروع ہوئے ٹانگتے تھے اپنے آپ پہ جنت کے پتے. جنت کے دوسرا پتے چھوڑ کے اپنے وجود پہ ٹانکنے لگے، اپنا پردہ چھپانے لگے. آدم علیہ السلام اور اما حوا. پھر کیا ہوا؟ وعصا آدم ربہ فغوی. نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی، بے راہ ہو گیا. یہ نافرمانی آدم علیہ السلام نے قصدن نہیں کی، ارادتن نہیں کی، بھول سے کی. وہ بیچارہ رسیا آدم بھول گیا، بھول کے غلطی کی ہے. اور اسلام میں بھول چوک معاف ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ اپنے مقرب بندوں کو بھول کی وجہ سے پکڑ لیتا ہے. کیوں بھولیا؟ میں تو میرا نبی کیوں بھولیا؟ اللہ کے نبی بھول گئے تو انشاءاللہ کہنا بھولے گی نا. پیچھے بندر بارے پڑا تو اللہ ناراض ہوا کہ نا، گرفت ہوئی گی نا. 18 دن وہی نہیں آئی، میں بتلا دوں گا. اللہ بارے فرمایا جبریل نہیں جانا میرے نبی کو. یا اللہ کیوں؟ میرا نبی کہہ رہا ہے میں تیرا دسے میرا نبی پھر ہونا 10 منٹ تو بغیر کہہ رہا میں 10 دے گا، میں کر دوں گا کل کام. ہی بتلائے اب نہیں جانا. کبھی کبھی اللہ اپنے مقرب بندوں کی پھول سے بھی گرفت کر لیتا ہے. یہ گرفت ہوئی. پھر کیا ہوا؟ ثم اجتباہ ربہ. پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے، پھر قبول کر لیا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام. عرفات کا معنی پہچاننا جہاں حج ہوتا ہے. تو یہاں آدم علیہ السلام اور اما حوا اکٹھے ہوئے، یہاں مل گئے. پہلے تو آدم کہیں تھا. اما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وہ پڑھتے پھر رہے تھے، ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہیں جی. کافی عرصے کے بعد یہاں ان کا اکٹھ ہو گیا، مل گئے. یہ ایک دوسرے نے پہچان لیا کہ یہ آدم ہے، یہ حوا ہے. پہچان لیا. اللہ فرمایا آدم اس جگہ اور اس دن جو تم نے مانگا تم کو دے دیا، اور اس جگہ اس دن قیامت تک تیری امت بھی آ کے مانگے گی، تیری امت کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. آدم علیہ السلام نے تھوڑا مانگا، اللہ نے کیا دیا؟ اپنے لیے مانگا، اولاد کے لیے بھی دے دیا. بندہ اپنی طاقت کے مطابق، اللہ اپنے شان کے مطابق عطا فرماتا ہے. تو مانگو تو صحیح. ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیے، یقین جانے تجربہ کر کے دیکھ لیے، تھوڑا مانگو اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے. یہ چن لیا اس کو. فتاب علیہ، اللہ متوجہ ہوا اس پہ. وحدا، راہ دکھائی. پھر آدم اس راہ نہیں پینا، ادھر نو چلنا. ہونا راہ دکھائی اللہ پاک نے آدم کو، ایسے چلنا ہے، ادھر سے نہیں چلنا. کالا بیتا منہا، کالا پاک نے دونوں اتر جاؤ اس جنت سے. منہا جمیا، اتر جاؤ تم دونوں اس سے. جمیا بلکہ سب کے سب. کچھ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام محبت کو اولاد بھی تھی، ان کو بھی حکم ہو دونوں اتر جاؤ، اور سب کے سب اتر، جو سب بچے اولاد وہ بھی اتر جائیں. بعض حکم لبعض عدو، بعض تمہارے واسطے بعض کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے. سارے نہیں ہوں گے، بعض سے لڑیں گے دشمنی. اب ہمارے تو ہم نے دیکھا ہمارے ملک میں گورنمنٹ اور دوسری سے یہ لڑتے ہی رہتے ہیں، بھائی سے لڑتا ہے. بعض اوقات اولاد والدین سے لڑ پڑتی ہے، والدین اولاد سے لڑ پڑتے ہیں. لڑائیں مسجدوں میں، بازاروں میں لڑائیں. تو آپ لڑائی نہ کرے، ہمارے لوگ جب کتے لڑائی لگ جاتے ہیں، بٹیرے مرغے، لڑائی چھڑنی.
تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، بس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، آئے ہدایت کا کیا مطلب؟ توحید، میری توحید آئے تمہارے پاس ہے جی، کتابوں کے ذریعے نبیوں کے ذریعے میری توحید ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَیَ، جس نے اتباع کی میری ہدایت کی، جس نے میرے نبیوں اور کتابوں سے کیا کر لیا، میری توحید کو قبول کر لیا، فلا یضل ولا یشقی، وہ دنیا میں بھی گمراہ نہیں ہوگا، دن قیامت کے بدبخت نہیں ہوگا وہ، جس کے پاس میری ہدایت آئی، میری ہدایت توحید کو قبول کر لیا، دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ ہو صحیح کو پکا موحد، پہاڑوں کے برابر شرک آ جائے ذرہ برابر نہیں، ایمان میں فرق نہیں آئے گا۔ اور توحید میرے بھائیوں قرآن سے سمجھ آتی ہے، قرآن کے بغیر توحید سمجھاتے ہیں اللہ کا پتہ ہی لگتا قرآن کے بغیر چھوڑ کے اوروں سے مانگ رہے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ سب یہ قرآن سے دوری کا دور ہے۔ قرآن پڑھتے سمجھتے، کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگتے، کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے نہ کرتے۔ یہ ڈول ٹمکے تماچے گاجے ہے جی، یہ میلے اور سکوالی سب کیا ہے؟ یہ قرآن سے دوری ہے۔ قرآن سمجھتے پھر یہ کام نہ کرتے۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، اس ذکر سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ یہ پڑھا نا ذکر کا معنی کیا ہے؟ ہم نے آپ کو ذکر عطا فرمایا، یعنی نصیحت والا قرآن عطا فرمایا۔ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میں بولا نہ میرے قرآن کو قبول کیا اور نہ اس پہ عمل کیا، پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی زندگی تنگی کی ہوگی، تنگی سے گزرے گی اس کی زندگی۔ اس آیت کی زد میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو قرآن کو چھوڑ کے بزرگوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی راضی ہے قرآن سے، کہتے ہمارے لیے بس یہی کافی ہے، قرآن کی ہم کو ضرورت ہے۔ وہ لوگ بھی آئیں گے اس آیت کی زد میں جو کہتے ہیں جی قرآن کی کتاب ہے، مشکل ہے، مولوی نے کم میں پڑھنا سمجھنا، سانوں نہیں سمجھا سکتا قرآن، آگے نہیں سکتا، سمجھو صحیح۔ فزکس کیمسٹری بیالوجی بڑے بڑے سائنس یہ سمجھ جاتے ہو، قرآن بھی سمجھ آئے گا، قرآن بھی سمجھ آتا ہے۔ وہ لوگ اس قرآن کی زد میں آئیں گے تو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کے لیے ٹائم ہی نہیں، فرصت ہی نہیں، کاروباری بندے ہم کو ساٹھے کو کتنے ٹائم۔ یہ سب قرآن کا انکار ہے، یہ سب اس آیت کی زد میں آئیں گے جس نے میرے ذکر سے، میرے قرآن سے منہ موڑا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی زندگی کیا ہوگی؟ تنگی کی ہوگی، بڑے پیسے ہوں گے، وافر مقدار میں پیسہ، مال و دولت، لیکن سکون نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ ادھر سے پریشانی آ گئی، ادھر سے گھاٹا ہی نہ کرے پیسے، مولوی صاحب کے پیسے لا چھٹے ہیں، کوئی پیسے کھو ہی نہ لے، کچھ ہی نہیں لے، کچھ ہی بھی لیتے ہیں۔ پیسے سے کسی چیز سے سکون نہیں ملتا، کسی چیز سے اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، اللہ کا ذکر۔ انا نحن نزل ذکر وانا لہ، ہم قرآن کو نازل کرنے والے، ہم اس کے کیا ہے؟ محافظ ہیں۔ اس سے تسلی ہوتی ہے، اس سے سکون ملے گا قرآن سے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جو قرآن سے اعراض کرے گا نا تو اس پہ اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، یہ بھی منع کیا ہے کچھ حضرات نے کہ قبر کیا کر دی جائے گی؟ تنگ کر دی جائے گی۔ اگر قبر تنگ ہوتی ہے اس میں آتا ہے ایک طرف پسلیاں دوسری پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں۔ اللہ قبر کی تنگی سے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جمع کریں گے ہم اس کو دن قیامت کے اندر۔ قرآن کا منکر، قرآن کو پسند نہ کرنے والا، قرآن کو کٹ کرنے والا، قرآن کو قبول نہ کرنے والا، عمل نہ کرنے والا، اللہ پاک فرمائے کہ اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ اور دوسرا کیا ہو؟ دن قیامت کو اس کو ہم کیا کریں گے؟ اندھا اٹھائیں گے، اندھا بن کے آئے گا، قبر سے اٹھے گا، اندھے بن کے اٹھے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، کہے گا میرے رب کیوں تو نے مجھے جمع کیا اندھا اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا بڑا دیکھنے والا تھا، بنتا ہوں، اس کی وجہ اللہ پاک فرمائے قال کذالک، اسی طرح یہ جو سزا ملی ہے نا، تو نے کام بھی ایسے کیا ہے، جو تیرے کام کی تو سزا دی، اسی طرح اتت کا آیا تو تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں،
میرا قرآن فنسیت تو نے اس کو کیا کر دیا بلا دیا وکذالک الیوم تنسیٰ آج تجھ کو بلا دیا گیا ہے جا موج کر تو نے میری آیتوں کو نہیں بلایا آج تجھ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے کوئی تیری ویلیو نہیں کوئی حیثیت نہیں قرآن والوں کی ویلیو ہوگی اللہ کے دربار میں دن قیامت کی انشاءاللہ ان کی حیثیت ہوگی فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں من اسرف جو حد سے بڑھ گیا نکل گیا جس نے کفر کیا شرک کیا اللہ کی بغاوت کی اس کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں ولم یؤمن بآیات رب اور نہیں مان لایا اپنے رب کی آیات کے ساتھ اس کی سزا یہی ہے اور والا عذاب الآخرت اشد ابقا البتہ عذاب آخرت کا بہت سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے ایمان والوں کو دن قیامت میں اس میں آتا ہے کہ اللہ پاک نکال لیں گے ایمان کی برکت سے لیکن کافر مشرک منافق یہ پکے جہنمی ہمیشہ یہ کہاں رہیں گے جہنم میں رہیں گے اور مومن کہاں رہیں گے ہمیشہ دن قیامت کے بھائی اللہ پاک ہم کو محض اپنے فضل و کرم سے قرآن کی برکت سے جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب وَلَقَدْ عَهِدْنَا البتہ تحقیق وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ من قبل ہم نے آدم کے بھولنے سے پہلے ہی آدم کو حکم دیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا فنسی آدم بول گیا ولم نجد لہ عزما نہیں پائی ہم نے اس میں کوئی پختگی بھائی کل جل کے کہا ہم نے واسطے فرشتوں کے اسجدوا سجدہ کرو واسطے آدم کے فسجدوا پس سجدہ کیا اور الا ابلیس مگر ابلیس نے ابا انکار کر دیا فقلنا پس ہم نے کہا یا آدم اے آدم ان ھذا عدو لک بس بے شک یہ تیرا دشمن ہے والی زوجی تیری بیوی کا دشمن ہے فلا یخرجنکم پس نہ نکلوا دے تم دونوں کو من الجنت جنت سے فتشقى پس تو کیا پڑ جائے گا مشقت بھی پڑ جائے گا ان لک الا تجوع فیھا ولا بے شک تیرے لیے یہ نہیں ہے کہ پڑے گا اس میں جنت میں تو بھوکا نہیں رہے گا ولا تارا اور نہ ننگا ہوگا وانک لا تظمأ فیھا اور جنت میں پیاسا بھی رہے گا ولا دھوپ لگے گی تجھ کو فوسوسہ ڈالا طرف اس کی شیطان نے کہا یا آدم تو کہا شیطان اے آدم حل ادلو کیا دلالت کروں میں تیرے اوپر علی شجرۃ الخلد ہمیشگی کے درخت کے وہ ملک لا یبلا اور ایسے ملک پہ جس کو زوال نہیں ہے فاکلا منھا پس کھا لیا اور دونوں نے منھا اس درخت سے فبدت لهما سوءاتهما ظاہر ہو گئے واسطے دونوں کے پردے وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ اور شروع ہوئے ٹانگتے تھے اپنے آپ پہ جنت کی پتوں سے برتوں سے واسا آدم ربہ اور نافرمانی کی آدم رب کی یہ بھول کے نافرمانی ہوئی ہے بھائی دیدہ نہیں ہوئی پگوا بیرا ہو گیا سمجھ تبا پھر اللہ نے چن لیا ٹھیک ہے نا اضرار ختم ہی ہو گیا ہوئی ہے غلطی لیکن اللہ پاک نے کیا کرے معاف کر دیا قبول کر لیا ختم ہو گئی چن لیا اللہ نے اس کے رب نے اس کے رب نے فتح علیہ پھر توجہ ہوا اللہ اس کو بہدا اور اس کو راہ دکھائی کالا بیتا کہا لبا تم دونوں سے منہا اس جنت سے جمیع سب کے سب بعض حکم لباس دو بعض تمہارے واسطے بعض کے دشمن ہوں گے فإما یاتین پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے خدا ہدایت فمن اتبع ہدایت پس جس نے اتباع کی میری ہدایت کی فلا یضل بس نہیں وہ گمراہ ہوگا ولا یشقى دن قیامت نہ بدبخت ہوگا ومن اعرض عن ذکری جس نے اعراض کیا عن ذکری میرے ذکر میرے قرآن سے فإن له معیشۃ ضنکا اس کی زندگی تنگی میں ہوگی تنگی سے گزرے گی بنا شروع ہو جمع کریں گے اس کو دن یوم القیامت دن قیامت کے آما انتا قال رب لما سے کہہ گیا میرے رب یوں اٹھایا تم نے مجھ کو آما انتا بالکل سے تحقیق تھا میں دیکھتا قال کذا تبا اللہ رحمان اسی طرح یعنی جو تم نے کام کیا اس کی سزا یہی ہے اتت کا آیاتنا فنسیتھا آئے تیرے پاس ہماری آیتیں پر فنسیتھا تو نے ان کو بلا دیا وکذالک اليوم تو آج اسی طرح تجھ کو بلا دیا گیا ہے وکذالک نجزی اسی طرح سزا دیتے ہم من اسرف جو حد سے بڑھ جائے ولم یؤمن بآیات نہیں مان لائے اس اپنے رب کی آیات کے ساتھ اس کی سزا یہی ہے والعذاب الآخرت اشد وابقى عذاب آخرت کا اشد بہت سخت ہے وہاں پر باقی رہنے والا ہے آپ سارے ساتھ بیٹھو نمازیں بھائی اچھا کل سے نا آج معاف ہے کل سے سبق رات میں کل سے انشاءاللہ ایک بوتل پھر جاری ہوگی تو کل کو بھائی اس پارا پورا ہو رہا ہے ماشاء اللہ 16واں پارا تو سب نے آنا ہے ہاں جو ساتھی نہیں ان کو بلانا ہے دعا ہوگی انشاءاللہ